اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے جانور کو رب کے راستے میں قربان کرنا سلف صالحین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو کرنے کے بعد وہ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہمارے عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ قربانی کا عمل، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا کیا دروس اور اسباب ہیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا مقصد ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کلام حق کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے سورہ الانعام میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب سے پہلے یہ درس اور سبق مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کوئی بھی زندگی میں جب عمل کرنا ہے، نیکی کا عمل، تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ وہ عمل خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے۔ عمل جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس عمل میں اخلاص نہیں، اللہ رب العزت کی رضا مقصود نہیں، وہ عمل جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العزت کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول فرماتے ہی نہیں جب تک وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ وابتغي به وجهه، اور وہ عمل کرتے وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ قربانی کے حوالے سے رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، صرف اور صرف میرے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائے۔ کوثر کی تفسیر میں مختلف تفاسیر صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ کوثر سے مراد وہ جنت کی نہر بھی ہے، کوثر سے مراد وہ حوض بھی ہے جو آپ کو میدان محشر میں اللہ عطا فرمائیں گے، اور کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، آپ کا اعلیٰ ترین اخلاق بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر خیر وہ کوثر کے اندر شامل ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے محبوب، جب ہم نے آپ کو یہ خیر عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے یا قربانی کرنی ہے، لِرَبِّكَ، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالصتاً آپ کی قربانی اور آپ کی یہ نماز صرف ایک اللہ کے لیے۔ تو پیارے بھائیوں، قربانی کا سب سے پہلا درس اور پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول اس وقت ہوگا جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ جب اس عمل میں کسی اور کی رضا بھی مقصود ہوگی تو میرا رب سب سے بڑھ کے غیرت والا ہے، رب العالمین کسی کی شراکت کو برداشت نہیں فرماتے۔ فرمایا میں مستغنی ہوں، میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی شراکت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ نہیں، اس لیے عمل میں رضامندی صرف اس ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ رب العالمین ہمارے تمام اعمال میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمایا کرتے تھے، اور محدثین نے اکثر نے اپنی کتابوں کے آغاز میں اس حدیث کو نقل کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں تمام اعمال کی بنیاد وہ نیت کا خالص ہونا ہے، نیت خالص ہے، اخلاص ہے، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہجرت جیسا عمل کیوں نہ ہو، جہاد جیسا عمل کیوں نہ ہو، بڑے بڑے اعمال اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، انسان ایک وطن کو چھوڑے، علاقہ چھوڑے، لیکن مقصد کسی عورت کو پانا ہو، دنیا کا مال و زر مقصود ہو، فرمایا یہ ہجرت جیسا عمل بھی انسان کے ہاں کچھ حیثیت، اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھے گا جب اس کے اندر اخلاص نہ ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ انسان اپنی گردن تک کٹوا دے، جب اخلاص نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کے سامنے آئے گا، اللہ کہیں گے تو نے تو اس لیے کیا تھا، لوگ کہیں واہ واہ، لوگ کہیں کمال ہو گئی، اس سے بڑھ کے بہادر کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے جرت والا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے جری کوئی نہیں، وہ لوگوں میں کہہ دیا گیا اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح قربانی اگر مقصود یہ تھا لوگ کہیں اس کا جانور تو کمال ہے، لوگ کہیں کمال پیسہ خرچ کیا ہے، اس سے خوبصورت جانور ہم نے دیکھا ہی نہیں، کانوں کا چسکا، لوگوں سے یہ تعریفیں سننا مقصد تھا، پھر رب کے ہاں اجر سے محروم ہے، اللہ کے ہاں اجر کسی صورت میں ہے جب یہ عمل خالصتاً میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ پیارے بھائیوں، دوسرا پیغام قربانی کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قربانی یہ تقوی کا درس دیتی ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، رب کی محبت میں ڈوبا ہوا خوف۔ ایک ہوتا ہے صرف ڈر، خوف، وہ دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی موذی جانور کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی زہر آلود چیز کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی فاسق اور فاجر انسان کا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے، اسے صرف خوف کہتے ہیں۔ لیکن رب سے جو خوف ہوتا ہے، جس میں تقوی ہوتا ہے، اس میں اللہ کا خوف محبت کے ساتھ ہوتا ہے، رب کی محبت بھی شامل، اللہ کا وقار، جلال، اس کی عظمت، اس کی محبت اور رب العالمین کی قدرتیں اور طاقتیں، ان تمام چیزوں کا تصور دل میں لا کے انسان اللہ سے ڈر کے نیکی بھی کرے اور اللہ سے ڈر کے اپنے دامن کو گناہ سے بھی بچائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ قربانی یہ سبق دیتی ہے، لوگوں اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں جاتا، رب کے ہاں یہ خون بھی نہیں جاتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میرے اللہ کے ہاں جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ ہے وہ اللہ کے ہاں جاتا ہے۔ قربانی یہ سبق دیتی جاتی ہے کہ مومن مسلمان تیری اللہ کے ہاں کامیابی اس کی بنیاد یہی تقویٰ ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب دل میں یہ تقویٰ آئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے لوگوں پہ خوف اور ڈر ہوگا۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا تحزنون، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو آج نہ تمہارے اوپر کوئی خوف اور نہ ڈر۔ کون لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے دلوں میں ایمان تھا اور تقوی والے تھے۔ آج کل قیامت والے دن صرف ان کے لیے کامیابی ہوگی اور اللہ کی جنت کے داخلے اور سلامیاں بنیاد کیا ہے؟ یہی تقوی، اور رب العالمین اسی تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے پھر نیکی کرنا مشکل نہیں رہتا، نیکی کی راہیں آسان معلوم ہوتی ہے، گناہ چھوڑنا بڑے سے بڑا گناہ ہو، لیکن انسان جب اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی پرانا تعلق کیوں نہ ہو، جتنا مرضی وہ دنیا کا مفاد کیوں نہ ہو، انسان کے دل میں جب اللہ کا خوف اور ڈر آتا ہے وہ دنیا کے سارے ان مفادات کو پس پش ڈال دیتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کو مقدم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں یہ تقوی نصیب فرما دے، جو قربانی کا ایک درس اور سبق ہے کہ لوگوں اللہ کے ہاں تمہارا خون اور گوشت نہیں جاتا بلکہ اللہ کے ہاں تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے، اور تقوی دل کے اندر ہے، میرا پروردگار اس دل کو ہی دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ایسا تقوی پیدا فرما دے کہ کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ یہ لوگ جو دنیا میں مجھ سے ڈرا کرتے تھے، آج ان کو ایک گروہ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں اللہ کی جنت کی طرف چلا دیا جائے، اور فرشتوں کی طرف سے سلامیاں اور استقبال ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ رب العالمین نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کا تیسرا پیغام اور تیسرا درس یہ ہے کہ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ایمان والوں کے لیے، وہاں دیگر انبیاء کرام ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے اسوہ، نمونہ، ان کی زندگی کے وہ اعمال جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ ایمان والوں، وہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ تمام انبیاء کرام کی زندگی اسوہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی ہونے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی کوتاہی اور کمی کا اعتراف کیا، مان گئے، ضد نہیں کی، اڑے نہیں، بلکہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو مجھ سے بڑھ کے خسارہ پانے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے سبق رکھا کہ زندگی میں جب کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور رب کی طرف سے رجوع کرنا ہے۔ وہ خالق ارض و سما وہ معاف بھی فرمائے گا، وہ رحم بھی کرے گا، وہ گناہ کو نیکیوں میں بھی بدل دیا کرے گا۔ اللہ کی طرف سے
انبیاء کرام کا اسوہ نمونہ قرآن حکیم کے اندر جو ذکر کیا گیا جناب نوح علیہ السلام کیا نمونہ قرآن نے ذکر کیا دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا. ایک دن نہیں، آج میں اور آپ کسی کو دین کی بات بتا دیں، آگے سے عزت ملے، احترام ملے، محبت ملے، کمال ہو گئی جی، دعوت دینے کی ٹھاٹھ آ گئی. لیکن اگر آگے سے کوئی اس طرح کے رسپانس نہ ملے تو گئی دعوت، جی گیا وہ قرآن مجید کا پیغام اپنے گھر میں دعوت دینے کے لیے، اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کے لیے، بیوی کو دین کی بات بتانے کے لیے تیار نہیں. محلے دار، رشتے دار، برادری والے، قریبی خود نمازی ہیں لیکن زبان سے کسی کو کہنے کی بھی ہمت نہیں. قرآن نے نمونہ پیش کیا. 950 سال جناب نوح علیہ السلام نہ دن چھوڑا نہ رات چھوڑی، صبح و شام اور دن رات اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن 950 سال کی ان کی دعوت بھی قوم کو نہ بدل سکی. اس لیے کوئی بدلے ہی نہ بدلے، انبیاء کا نمونہ یہ ہے کہ تمہارے اخلاص میں کمی نہیں آنی چاہیے، تمہاری محنت میں کمی نہیں آنی چاہیے. تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا جو بھی کہے تم نے اپنا مشن نہیں چھوڑنا، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہنا ہے محبت اور احترام کے ساتھ. انبیاء کرام کا اسوہ جناب ایوب علیہ السلام کیا نمونہ قرآن نے بیان کیا. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایک لمبی آزمائش میں وقت گزارا، لیکن نمونہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ ایمان والوں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا. اپنے رب کی طرف سے جو کوئی اگر آزمائش آ ہی گئی ہے پھر بھی صبر کرنا ہے، اللہ سے التجائیں کرنی ہے اور رب سے دعائیں کرنی ہے. وہ تکلیف آئی ہے اسے دور کرنے پہ بھی میرا اللہ ہی قادر ہے. جناب ایوب، جناب یونس علیہ السلام کیا نمونہ قرآن نے بیان کیا کہ بڑی سی بڑی آزمائش، مشکل کی انتہائی بڑی گھڑی، لیکن وہاں پکارا ہے تو صرف وحدہ لا شریک کو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کیا. فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اے اللہ اکیلا تو وحدہ لا شریک ہے، مدد کرنے والا بھی تو، نصرت کرنے والا بھی تو، آزمائشوں سے نکالنے والا بھی تو. اس مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں مدد کرنے کی طاقت بھی صرف تیری ہے. لا الہ الا انت. اللہ رب العزت نے اسوہ نمونہ بیان کیا کہ ایمان والوں جب پکارنا ہو تو ایک اللہ کو پکارا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کہ ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دیا. ایمان والوں یہ نمونہ ہے تمہارے لیے، رب کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب رہے. جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف سے یہ نمونہ قرآن نے بیان کیا. سیدنا یوسف علیہ السلام وقت کی خوبصورت ترین عورت اور ملکہ، اعلیٰ خاندان اور حسب و نسب والی، جمال اور کمال والی عورت، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہاں نمونہ یہ چھوڑا. قال معاذ اللہ. عورت دعوت گناہ دے رہی ہے. ایمان والوں تمہارے لیے نمونہ یہ ہے گناہ کے سارے مواقع موجود ہوں، تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر اور رب کی محبت، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی پناہ. قرآن نے یہ نمونے بیان کیے. قربانی ہمیں یہ بھی پیغام دے کے جاتی ہے کہ لوگوں تمہارے لیے انبیاء کرام کی زندگی، اس میں نمونہ اور اسوہ اللہ نے رکھا ہے. ان کی زندگی کے خوبصورت پہلو انہیں اپناؤ تاکہ تمہیں بھی اللہ رب العزت کا قرب اور رب کا تقرب نصیب ہو سکے. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیو، قربانی کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا تو کیا کہا؟ بسم اللہ واللہ اکبر. ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا، رب کی توحید کی آواز بلند ہونا شروع ہوئی، تکبیرات کا آغاز ہوا،
اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ ادھر حجاج کرام لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، توحید کے ترانے، توحید کی بات، توحید کی آواز، جگہ جگہ پہ تکبیرات، تلبیہ، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر، یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا کہ ایمان والو، تمہاری زندگی میں کامیابی کی بنیاد وہ توحید ہے، عقیدہ توحید۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ساری زندگی اعمال کرتے رہو، اگر توحید نہیں تو عبداللہ بن جدعان صحابت کا پہاڑ تھا، لوگ کہتے تھے حاتم طائی سے بھی بڑا سخی ہے، پورا سال دسترخوان چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن جدعان، اس کا کوئی عمل اسے کوئی فائدہ دے گا؟ جو صلہ رحمی بھی کرتا ہے، غریبوں کو کھانے بھی کھلاتا ہے، مساکین سے محبت بھی کرتا ہے، ان کی خدمت بھی کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، خوب پیسہ لٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کہی کہ عائشہ، اس نے سب کچھ کیا لیکن رب کی توحید کو نہیں اپنایا، موحد نہیں تھا، مشرک تھا، اس لیے اس کے کسی عمل کا اس کو کچھ بھی اللہ کے ہاں قیامت والے دن اللہ کی طرف سے اس کو کچھ بھی نفع نہیں دیا گیا ہے، تمام اعمال برباد۔ قربانی نے یہ بھی ہمیں پیغام دیا ہے، لوگوں جب اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کیا ہے، تمہارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، اپنے اندر توحید کو پیدا کرو۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پانچواں پیغام قربانی نے یہ مجھے اور آپ کو دیا کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت تمہیں وہ واقعہ یاد دلاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے محبوب ترین چیز تھی۔ جناب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کتنے محبوب تھے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ گھٹیا نہیں، نکما نہیں، ردی قسم کا نہیں، ناپسندیدہ نہیں، عیبدار نہیں، بلکہ خوبصورت بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یہ سبق دیا کہ لوگوں جب بھی رب کی راہ میں دینے کی باری آئے تو عمدہ چیز دیں۔ اپنی چیزوں میں پیسہ ہے، مال ہے، کوئی بھی چیز جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئے تو یہ نہیں کہ سب سے نکمی چیز، گھٹیا چیز جس کو خود گھر میں رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، وہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں اس وقت تک تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ قربانی کا جانور خوبصورت، عمدہ، بہترین، یہ سبق دے کے گیا کہ لوگوں جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو عمدہ چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی راہ میں دیتے وقت گھٹیا نکمی چیز اس کا ارادہ نہ کرو، جس کو خود لینا بھی پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو۔ صحابہ کرام نے اس عمل کو سمجھا، زندگی میں نمونے چھوڑے۔ سیدنا ابو طلحہ جب یہ اللہ کا پیغام سنا، اپنے مال پہ نظر دوڑائی، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے اپنا بیروحا نامی باغ سب سے پسند ہے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے، یا رسول اللہ میں اللہ کے نام پہ یہ سب سے بہترین مال اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی، کہا اللہ فرماتے ہیں بہترین مال دو، میرے مال میں ایک لونڈی ہے جو مجھے سب سے پسند ہے، میں اللہ کے لیے اسے آزاد کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کو دیکھیے، گھر کا سارا مال اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ وہ صحابہ حالت یہ ہے کہ گھر میں سوائے بچوں کے کھانے پہ کچھ نہیں، لیکن میری اللہ کی رضا کو غالب کیا، مقدم کیا، بچوں کو پیچھے کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بچوں کا کھانا بھی مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگوں اللہ کے نام پہ عمدہ چیز، بہترین چیز، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہو کے اور محتاج ہو کے اللہ کی رضا کو غالب اور مقدم کرنا، یہی قربانی کا پیغام ہے کہ اللہ کے نام پہ عمدہ چیز۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے رب العالمین۔ اور یہاں میں یہ بات کہہ دوں، بہت سارے لوگ ہاں جی یہ بچہ نبینا ہے، چونکہ یہ کچھ کر نہیں سکے گا اسے حافظ قرآن بنا دو، ہاں یہ بچہ تو بڑا ذہین ہے، اسے تو FSC کروانی چاہیے، اسے BSc کروانی چاہیے، اسے تو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہیے، ضرور بنائیں، لیکن رب کے لیے کیا یہی اسی طرح کا انتخاب؟ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ عمدہ چیز علامہ احسان الہی ظہیر، ان کے والد گرامی، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ علامہ صاحب خود فرمایا کرتے تھے، ابھی میں چھوٹا سا تھا 8-9 سال کا، تو میرے والد گرامی مجھے جس استاد کے پاس حفظ کے لیے لے کے گئے، کہا حضرت میرے اولاد میں سب سے ذہین مجھے یہ بچہ لگتا ہے، اور میں اسے اللہ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں، رب کے نام پہ وقف کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس سے دین کا کام دے۔ جب سوچ یہ ہوتی ہے تو اللہ پھر دین کے کام بھی لیا کرتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے، دنیا کے معاملات میں شادی بیاہ کا موقع ہو، دیگر معاملات ہوں، بے دھڑک خرچ کریں گے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے گھر میں دینے کی باری آئے تو دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وہ نکمی چیز، گھٹیا چیز، کمتر چیز بہترین دو اللہ کی راہ میں۔ جب رب سے بہترین جنت کے متعلق کی خواہش مند ہو، اللہ کی بہترین جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو رب کی راہ میں بھی پھر عمدہ چیز کا انتخاب کیا کرو۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی ہمیں یہ بھی پیغام دے کے جاتی ہے کہ لوگوں، اللہ کی خاطر اپنے محبوب ترین رشتے جب رب کی محبت اور ان کی محبت ٹکرائیں، مقابلے میں آ جائیں، تو پھر رب کی محبت غالب ہونی چاہیے، باقی ساری محبتیں مغلوب ہونی چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 8 چیزیں اللہ نے گنوائی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، کنبہ قبیلہ، تمہارے گھر مکانات، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری دولتیں، تمہاری یہ خوبصورت سواریاں۔ فرمایا اگر کوئی چیز بھی تمہیں اللہ کی محبت سے زیادہ پیاری ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی محبت، اس کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ آج کتنے بزرگ ہیں اولاد کے ہاتھوں مجبور، یہ کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی میں گانے نہ چلے، موسیقی نہ ہو، لیکن کیا کریں جی، مجبور ہے، اب بیٹے کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا جی، اب کیا کریں؟ بیوی کے ہاتھوں، خاندان کے ہاتھوں، برادری کے ہاتھوں، اپنے کاروبار کے ہاتھوں۔ آج ہی میں کورس دیکھ رہا تھا 1940 کی، قاہرہ کے اندر ایک تصویر کسی نے شیئر کی کہ یہ 1940 کی تصویر ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں، اور سامنے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کچھ لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج 2022 میں 1940 میں یہ لوگ جو نماز میں سجدے میں تھے، جو دکانوں پہ بیٹھے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، سب کے سب دنیا سے چلے گئے، لیکن جو دکانوں پہ بیٹھے تھے کہ 10 منٹ اگر دکان بند کر دی تو کہیں ہمارا کاروبار خسارے میں نہ چلا جائے، آج قبروں میں ساتھ وہ دولت کو بھی نہیں لے کے گئے، اور جو اس وقت جب نماز کا وقت ہے سجدے میں پڑے ہیں، دنیا سے یہ بھی چلے گئے، قبروں میں یہ بھی پڑے ہیں، لیکن ان سے جب سوال ہوگا تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، تو اللہ کے سامنے سرخروئی اور عزت پائیں گے۔ اور جو قبروں میں پڑے ہیں لیکن اس وقت نماز کو چھوڑ کے دکانوں پہ بیٹھے تھے، سوائے ذلت اور رسوائی کے اور ہاتھ کیا ہے؟ یہ زندگی تو گزر جانی ہے میرے پیارے بھائی۔ کاروبار کی محبت، مال و زر کی محبت، رشتوں کی محبت اگر اللہ کی محبت کے مقابلے میں رکاوٹ بنے تو صحابہ کرام کا کردار بھی یہی ہے، نمونہ یہی ہے کہ دولت چھوڑی جا سکتی ہے، ان تمام رشتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو اور اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، قریشی خاندان کے، اور
بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں ایک نام ہے، اسلام قبول کیا۔ ماں نے کہا سعد اگر اسلام کو نہ چھوڑا تو کبھی بھی میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، سائے میں نہیں جاؤں گی، دھوپ میں بیٹھی کھانا پینا چھوڑ کر بھوکی مر جاؤں گی، لوگ تمہیں تانے دیں گے کہ یہ ماں کا قاتل ہے، اس لیے اسلام کو چھوڑ دو۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا ماں واللہ لو کان لکی الف نفس، اے ماں تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جانیں بھی ہوتی، 1000 جانیں ہوتی اور سعد کی آنکھوں کے سامنے تو ایک ایک جان دیتی اور 1000 کی 1000 جانیں تیری نکل جاتی، سعد یہ تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیے کہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ پیارے بھائی، قربانی یہ بھی سبق دے کے جاتی ہے۔ جناب خلیل اللہ نے، اللہ کا آرڈر آ گیا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار، جب جانور کو ذبح کیا ہے اللہ کے نام پہ، یہ سبق ہے تیرے لیے قربانی کے اس پیغام میں کہ جب رب کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی محبت آئے گی، میں اللہ کی محبت کو غالب رکھوں گا۔ کتنے مسلمان ہیں بینک میں پیسہ پڑا ہے، سود بڑھ چکا ہے، لیکن کہتے ہیں جی اب کیا کریں، اتنا پیسہ کیسے چھوڑیں، اتنا پیسہ اب کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، اگر اللہ کی محبت غالب ہو تو پھر سب کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا، لوگوں میں سود کو، جتنا بھی سود تھا سب کا سب ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود، سیدنا عباس کا سود میں معاف کرتا ہوں، اور فرمایا جتنے جاہلیت کے خون تھے میں سب کو معاف کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اور اپنے خاندان کا خون سب سے پہلے چھوڑ رہا ہوں۔ پیارے بھائی، جب اللہ کا خوف، رب کا ڈر، رب کی محبت وہ غالب ہو تو پھر ساری چیزوں کو پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا یہی پیغام ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اللہ اپنی محبت اور اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ ساری محبتوں پہ غالب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر نہیں، ابھی بات نہیں بنی۔ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی ایمان ہے۔ اگر ہم چند ٹکے کی قربانی نہیں دے سکتے، چند لمحوں کی قربانی نہیں دے سکتے، چند منٹوں کی قربانی نہیں دے سکتے، ہیں بڑے عاشق رسول، چند بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتے، 10 منٹ کے لیے دکان کو بند نہیں کر سکتے، 5 منٹ کے لیے یاروں کی محفل سے اٹھ کے آ نہیں سکتے، میرے پیارے بھائی پھر سوائے کھوکھلے داموں کے اور کوئی حیثیت نہیں۔ رب العالمین ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ قربانی ہمیں یہ بھی پیغام دے کے جاتی ہے کہ جس طرح بوڑھا جانور، لاغر جانور، بیمار جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا جائز نہیں، جوان، خوبصورت، عمدہ، بیمار نہیں، تندرست اس جانور کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اے جوان تیری جوانی کی عبادت ہی میرے اللہ کو پسند ہے۔ جب تمام محکموں نے تجھے ریجیکٹ کر دیا کہ اب تو ہمارے کام کا نہیں، ریٹائر ہو جا، پھر آ گیا اللہ کے گھر میں، اب سارا دن اللہ اللہ۔ اگر میرے رب نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ جب خوبصورت جوانی کے ایام تھے، جب کمر جھک سکتی تھی، پیشانی زمین پہ لگ سکتی تھی، جب دیر تک لمبا قیام ہو سکتا تھا، اس وقت تو تجھے رب یاد نہ آیا۔ جب دنیا کے ہر محکمے نے تجھے دھکا دے دیا، اب رب کے گھر میں آ گئے ہے، اگر میرے اللہ نے بھی ریجیکٹ کر دیا تو کیا بنے گا؟ اس لیے محبوب کبریا نے کہا تھا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، در جوانی عبادت کردن شیوہ پیغمبری، یہ نبیوں کا کام ہے جوانی،
جوانی میں اپنے رب کو یاد کرنا. شاب النشأ فی عبادت اللہ، اس جوان کو اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے کل قیامت والے دن. جہاں اور سوال ہونے ہیں وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں گزار گیا ہے. قربانی نے یہ سبق دیا کہ جیسے خوبصورت جانور، تندرست جانور، عمدہ جانور بیمار نہیں، بیمار کی قربانی قبول نہیں. بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، وہ بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں سے گودا اور نک ختم ہو چکی، فرمایا اس کی قربانی جائز ہی نہیں. یہ مجھے اور آپ کو قربانی نے یہ سبق دیا کہ جوانی میں عبادت کیجیے. اللہ کے ہاں جو قدر اس عبادت کی ہے وہ دوسری بڑھاپے میں، ہاں میرا رب عزت جس کو دے دے وہ بڑھاپے میں بھی اگر پلٹ آئے وہ رب کی رحمت ہے. اللہ توفیق نصیب فرما دے. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہوں گا، اللہ جوانی اپنے نام لگانے کی توفیق دے. جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اسی مہینے میں شہید کیا گیا، ذی الحجہ کی 18 تاریخ، اللہ اکبر، تاریخ اسلامی میں ظلم و ستم کی ایک عجیب داستان اور سب سے بڑے مظلوم تاریخ اسلام کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا. عثمان، ان کی زندگی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ظالموں سے کہا تھا جو شہید کرنا چاہتے تھے، کہا مجھے کس جرم میں شہید کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو زانی ہو شادی شدہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے، جو اسلام سے مرتد ہو جائے اسے قتل کیا جا سکتا ہے، جو کسی کو ناحق قتل کر دے اس کو قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے. اور میں عثمان تو وہ ہوں جس نے جاہلیت کے اندر جہاں زنا پہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، عثمان نے جوانی میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، اسلام سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، جس کی جوانی بھی پاک دامنی ہے اور اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے. پیارے بھائیوں، اللہ میرے نوجوانوں کو اللہ ایسی توفیق دے کہ اپنی جوانیاں اپنے اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کے دین کے لیے. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. قربانی نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں جوانی میں اپنے رب کو راضی کیجئے. بڑھاپے کا تو بھروسہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں آئے گی یا نہ آئے. اگر یہ تصور باندھ کے بیٹھا ہے کہ بڑھاپے میں دیکھی جائے گی تو کیا گارنٹی ہے تیرے پاس کہ تو نے بڑھاپے میں جانا ہے؟ کتنے جوانوں کی لاشیں اٹھتی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس جوانی کے اندر اپنے رب کو راضی کیجیے. قربانی نے مجھے اور آپ کو ایک پیغام اور درس یہ بھی دیا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں قربانی کا گوشت تم نے خود بھی کھانا ہے، صرف خود نہیں کھانا، ان کو بھی کھلانا ہے جن کے اندر طاقت نہیں ہے گوشت کھانے کی. ان بھوکوں پیاسوں کمزور لوگ ضرورت مند لوگ ان کو نہیں بھلانا. قربانی نے یہ سبق دیا کہ دکھی انسانیت، ضرورت مند لوگ، مسکین لوگ، محتاج لوگ، معاشرے کے کمزور طبقہ، ایمان والوں انہوں کو تم نے کبھی نہیں بھلانا. اپنی خوشی کے لمحات میں بھی، تونگری فراوانی کے ایام میں بھی ایسے لوگوں کے دکھ اور درد کو بانٹنا ہے، ان کے غموں کو، ان کے غموں میں شریک ہونا ہے اور ان کے دکھوں کا مداوا کرنا ہے، علاج کرنا ہے. قربانی نے یہ سبق دیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ قربانی کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ 3 دن سے زائد کسی نے گوشت رکھنا ہی نہیں، سب تقسیم کر دو، صرف 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن سے زائد اجازت ہی نہیں. اگلا سال آیا، صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم 3 دن سے زائد گوشت نہیں رکھ سکتے؟ فرمایا کہ نہیں رکھ سکتے ہو. کیوں؟ پچھلے سال مدینے کے اندر محتاج اور ضرورت مند لوگ زیادہ تھے، میں نے یہ پابندی اس لیے لگائی تاکہ ضرورت مند لوگوں تک یہ گوشت پہنچ جائے. پیارے بھائیوں، قربانی نے یہ سبق دیا اگر اللہ نے تجھے وسعت دی ہے، فراوانی دی ہے تو معاشرے کے کمزور لوگوں کو نہیں بھولنا.
ان کا بھی تم نے دکھ درد بانٹنا ہے، اور اسوہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ بھی یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، صرف قربانی پہ 2-4 کلو گوشت دے کر بس پورے سال کے لیے بھول نہ جائیں ان کمزور لوگوں کو، بلکہ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھیں اور ان کی ضروریات جس حد تک ممکن ہو پوری کرتے رہیں۔ یہ عمل میرے اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے۔ راتوں کو تہجدیں پڑھنا، قیام کرنا، فرمایا ایک بیوہ پہ خرچ کرنے والا، مسکین اور یتیم کو کما کے کھلانے والا اس مجاہد کا درجہ پا لیتا ہے جو میدان جہاد میں دشمن سے برسرے پیکار رہے۔ اس راتوں کو تہجد پڑھنے والا اور قیام کرنے والا اس کے اجر کو پا لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق پہ خرچ کیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ لوگوں، جس طرح جانور تم نے بے عیب اللہ کی راہ میں قربان کیا، اس کے کانوں کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، اس کی ٹانگوں کو دیکھا، اسے چلا کے دیکھا، اپنے عیب پہ بھی نظر ڈالیں، اپنے کانوں کو بھی چیک کریں، کہیں یہ دن اور رات یہ اتنے عیب دار تو نہیں ہو گئے کہ اللہ کا قرآن سنتے وقت ان کو راحت اور سکون نہیں ملتا ہے، لیکن گانے، موسیقی، گندی آوازیں، یہ آنکھیں دن میں 24 گھنٹوں میں سے چند لمحے بھی اللہ کے قرآن پہ نہیں ٹکتی، لیکن فیس بک، انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ گھنٹوں غرق ہوئی رہتی ہیں۔ ان آنکھوں کو بھی دیکھیں، ان کانوں کو بھی دیکھیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لوگوں، تمہاری آنکھ، تمہاری کان، تمہارے دل، ان سب کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ جہاں جانور کے عیب دیکھے وہاں اپنے عیبوں پہ بھی نظر ڈالیے اور ان عیبوں کا اللہ کے سامنے اقرار اور اعتراف کر کے رب سے معافی مانگ لیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کا 10واں اور آخری پیغام میرے اور آپ کے نام یہ بھی ہے کہ لوگوں، قربانی بڑا عظیم عمل ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی بندہ یہ کام کرے لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ قبول نہیں کرتے۔ اتباع نبوی، اللہ کے نبی کا طریقہ زندگی کے اندر جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ قربانی کے اندر یہ سبق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ اندازہ لگائیں صحابہ سے بڑھ کے مخلص کون ہو سکتا ہے؟ اخلاص، نیت کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ضرورت مند لوگوں تک میرا قربانی کا گوشت پہنچ جائے۔ بڑا نیک ارادہ ہے۔ جانور کو صبح اٹھتے ہی عید نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بردہ، میں محمد کا طریقہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پہلے پڑھی جائے گی، قربانی بعد میں ہوگی، لہٰذا تمہاری یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پہلے قربانی بعد میں۔ پیارے بھائیوں، یہ سبق دیا مجھے اور آپ کو قربانی کے اس عمل نے کہ عمل جتنا مرضی آپ خالص ہو کے کریں، جب وہ اسوہ رسول کے مطابق نہیں، محمد مصطفیٰ کی اس پہ مور نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قربانی سے ہی جو اسباق اور دروس ملے، اللہ ان کے عمل کی توفیق بخشے، اور باقی ایام بھی اللہ ہمیں ان دروس اور اسباق کی روشنی میں گزارنے کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد